واقعہ کربلا کی سیریز کا پارٹ 2 ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے جانا کہ قریش کے دو بڑے اور طاقتور قبیلے بنو ہاشم اور بنو امیہ کا سلسلہ نسب کیا تھا، ان میں اختلافات کس بنا پر شروع ہوئے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیسے ہنگامی بنیاد پر مسلمانوں کا خلیفہ چنا گیا، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کیوں اور کیسے ہوئی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو جب ابو سفیان نے دیکھا کہ مسلمانوں کو روکنا اب ناممکن ہے تو جان بچا کر مسلمان ہو گیا اور ان کے بیٹے معاویہ اور بی بی ہندہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے ان فتنوں اور خاندانی دشمنی کو روکے رکھا کیونکہ ان کا تعلق بھی بنی ہاشم کے خاندان بنو ہادی سے تھا۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے ابو سفیان کے ایمان کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ صرف اسلام کو غالب ہوتا دیکھ کر مجبوری میں مسلمان ہوئے ہیں، نہ ہی کوئی ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتا اور نہ ہی ان کو مسلمان ہونے کے بعد وہ عزت ملی جو کہ ایک سردار کو ملنی چاہیے۔ اسی لیے ایک روز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی کھوئی ہوئی عزت کو مسلمانوں کے اندر بحال کرنے کے لیے درخواست کرنے پہنچے کہ آپ میری بیٹی میں حبیبہ سے شادی کر لیں تاکہ میں بھی حضرت ابو بکر اور عمر کی طرح سسر کا درجہ حاصل کر کے مسلمانوں کے اندر اپنی عزت کو بڑھا سکوں۔ دوسرا، مجھے بھی امیر بنا کر مسلمانوں کے ساتھ کچھ جنگوں کے اندر بھیج دیں، اور تیسرا یہ کہ میرے بیٹے معاویہ جو کہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے آپ اسے کاتب وحی رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شرطیں مان لی کہ جہاں پر کئی سو کاتب وحی ہیں تو وہاں پر کسی کی دلجوئی کی خاطر ایک اور صحیح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ کر یعنی یہ سٹیٹس امیر معاویہ کو دیا گیا کہ وہ کاتب وحی بنے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی بھی شخص ان سے کسی چیز کی درخواست کرتا یا کوئی بھی چیز مانگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی انکار نہیں کرتے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار امیر معاویہ کو کسی ضروری کام سے طلب کیا تو جواب ملا کہ وہ کھانا کھا رہی ہیں۔ دوسری بار کچھ ٹائم کے بعد پھر بلایا تو جواب آیا کہ ابھی تک کھانا کھا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اور نبی کی بدعا بھی ایسے اثر کرتی ہے جیسے کہ دعا۔ حضرت عمر کے دور تک یہ 4 سال تک دمشق کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت کے اندر یہ 12 سال تک ملک شام کے گورنر رہے۔ حضرت عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد انہیں ملک شام اور عراق کا بھی گورنر بنا دیا اور یہ پورے 12 سال تک اتنے بڑے علاقے کے گورنر رہے۔ حضرت عثمان جب تیسرے خلیفہ بنے تو بحیثیت انسان ان سے کچھ غلطیاں ہوئی، اور وہ غلطیاں یہ تھی کہ انہوں نے اپنے خاندان بنو امیہ کے لوگوں کو نوازنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بڑے بڑے عہدے ان لوگوں کو دے دیے صرف اس مقصد کی بنا پر کہ وہ ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ امیر معاویہ کو شام کے ساتھ ساتھ عراق کا ایک بڑا علاقہ بھی ان کی حکمرانی کے اندر شامل کر دیا۔ آپ کے ماموں اور فاتح ایران سعد بن ابی وقاص کو بدل کر کوفہ کا گورنر اسلاف بن عتبہ بنا دیا جو کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا۔ مصر سے عمر بن عاص کو ہٹا کر اپنے دودھ شریک بھائیوں کو گورنر لگا دیا جو کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہوا اور پھر سے معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا۔ عراق میں ولید کو امیر بنا دیا گیا جس نے مسجد کے اندر ایک روز شراب پی کر نماز پڑھا دی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر حضرت عثمان کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی جن کے اندر صحابہ اکرام کی اولادیں بھی شامل تھی، مگر یہ قصور حضرت عثمان کا نہیں تھا۔ دوستو کیونکہ مروان جو کہ حضرت عثمان کا پرسنل سیکریٹری تھا، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا، اسے واپس بلا کر حضرت عثمان نے اسے چیف سیکریٹری لگا دیا صرف اور صرف اپنا خاندان بنو امیہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ شخص کسی بھی ملک سے آنے والے کسی بھی فریادی کو حضرت عثمان تک نہیں پہنچنے دیتا، بلکہ ان تمام لوگوں نے مل کر حضرت عثمان کے گرد ایک حلقہ بنا دیا ہوا تھا اور ان کو بے خبر ہی رکھا تھا۔ یہ لوگ کسی شکایت کو بھی حضرت عثمان تک پہنچنے نہ دیتے، مگر مروان خود سے کوئی غلط اور عجیب جواب لکھ کر اس پر حضرت عثمان کی مہر لگا کر واپس بھیج دیتا جس سے لوگوں کا غصہ اور زیادہ بڑھنے لگتا۔ بنو امیہ کے گورنر نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور یہ بات تب کھلی جب ولید کا واقعہ ہوا، یعنی کہ اس کا شراب پی کر فجر کی نماز پڑھانا۔ اس طرح ایک سوالی شکایت لے کر مدینہ پہنچا۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان کی خدمت میں پیش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک اٹھا کر ہوا میں لہرا کر فرمایا کہ ابھی تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک بھی پرانی نہیں ہوئی اور اسلام کا نقشہ بدل دیا گیا ہے۔ آپ کو بنو امیہ نے بے خبر رکھا اور یوں تمام حالات کھل کر حضرت عثمان کے سامنے آ گئے۔ ان کو اصل حالات کی خبر ہوئی
اور انہوں نے ولید کو بلا کر کوڑے لگوائے، لیکن اب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے 2000 کے قریب باغی مدینہ کے اندر جمع ہو گئے۔ یہ حضرت عثمان کے خلاف احتجاج کرنے لگے کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، کیونکہ انہیں مروان کا تکبرانہ جواب غصہ دلواتے ہیں، کیونکہ وہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھا، مگر ان لوگوں کو باہر آ کر نصیحت کر رہا تھا جو کہ دین کا درد لے کر یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے۔ مگر اسی احتجاج کے دوران گھر کے اندر گھس کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور آج تک یہ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کس نے کیا۔ حضرت علی بھی حضرت عثمان کی اس پالیسی سے ناراض رہتے تھے اور انہیں سمجھاتے بھی تھے، مگر اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ مگر جب احتجاج کرنے والے لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو ان کی حفاظت پر لگا دیا، کیونکہ خلیفہ وقت کی حفاظت کرنا ان پر لازم تھا۔ لیکن حضرت عثمان کے بلوائیوں یعنی باغی لوگوں کے ہاتھوں شہادت کے بعد حضرت علی کو ہنگامی بنیادوں پر خلیفہ چننے کے لیے لوگ اکٹھا ہو گئے، حالانکہ حضرت علی بالکل نہیں چاہتے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ حالات خراب کر کے ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں جنہیں سدھارنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس وقت دو خاندانوں کی دشمنی اس حد تک آگے جا چکی ہے جو کہ آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کو اس حالت کے اندر اکیلے چھوڑنا حضرت علی کو کہاں برداشت تھا، لہٰذا آپ نے یہ خلافت قبول کر لی۔ حضرت علی نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ جن جن لوگوں کو حضرت عثمان نے امیر بنایا تھا اور جس جس علاقے کا بنایا تھا وہ سب اپنے عہدے سے معزول ہیں، کیونکہ یہی لوگ امت کے اندر فساد کی وجہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضرت علی کا مطلب تھا بنو امیہ سے۔ اب ایک بار پھر سے حکومت حضرت علی کے آنے سے بنو امیہ سے نکل کر بنو ہاشم کے اندر آ گئی تھی۔ جب یہ خبر امیر شام یعنی معاویہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے یہ کہہ کر حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ جب تک کہ عثمان کے قاتلوں کو پکڑ کر سزا نہ دی جائے وہ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ پہلے میری حکومت کو مضبوط ہونے دو، یعنی مسلمانوں کو اس تقسیم سے نکل کر ایک کرنے دو، اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ایک کی شناخت کر کے اسے سزا دوں گا اور ایک قانون کے تحت یہ معاملہ عدالت کے اندر جائے گا، جس پر گواہی ثابت ہوگی اس سے قصاص لیا جائے گا۔ مگر معاویہ نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ایک دھمکی آمیز خط شام سے حضرت علی کو موصول ہوا کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو ہمارے پیچھے 50,000 کا لشکر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس مسلم امت اور اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میرے بعد تم بہت زیادہ فتنے دیکھو گے، اور جب یہ وقت آئے تو تم پر میری سنت اور قرآن کی تعلیم لازم ہے، اسے دانتوں سے پکڑ لینا۔ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، جو کہ حضرت علی کو حق پر ثابت کرتی ہے۔ جب معاملہ دھمکیوں تک پہنچا تو حضرت علی شام کی حکومت کو گرانے جا رہے تھے کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر مکہ سے مدینہ چلے گئے اور وہاں پر حضرت عائشہ سے مل کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بصرہ چلیں اور وہاں پر ہم معاویہ کے لشکر سے مل کر حضرت علی پر پریشر ڈالیں گے، اور ہوپ نام کی ایک جگہ پر قیام کیا تو اچانک سے وہاں پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا یہ ہوپ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اچانک سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی جب آپ نے فرمایا تھا کہ کیا ہوگا میری اس بیوی کا جس پر ہوپ کے کتے بھونکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً سے کہا یہاں سے چلو، مگر طلحہ اور زبیر نے آپ سے گزارش کی کہ ہم تو امیر معاویہ اور علی کے درمیان صلح کروانے کی غرض سے جا رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جنگ نہ ہو۔ اگر ہمارے واپس جانے سے یہ جنگ ہو جاتی ہے تو کیا آپ تب بھی خاموش رہیں گی؟ اب معاملات ختم ہو رہے تھے، آہستہ آہستہ معاملات صلح کی طرف جا رہے تھے، لیکن مروان نے شرارت کی اور رات کے اندھیرے کے اندر دونوں مسلمانوں کے لشکر کو ایک دوسرے سے لڑوا دیا تاکہ دونوں کو لگے کہ سامنے والے نے پہلے وار کیا ہے، اور اس لڑائی کے اندر رات کے اندھیرے میں تقریباً 10,000 لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے مارے گئے۔ لیکن حضرت علی یہ جنگ جیت گئے اور حضرت عائشہ کو عزت سے مدینہ روانہ کیا اور مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹنے سے بھی منع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ اپنی اس غلطی پر روتی رہتی تھی کہ مجھ سے بہت بڑی بدعت ہوئی اور اس لیے مجھے حجرہ عائشہ کے اندر دفن ہونے کا کوئی حق نہیں، بلکہ جنت البقیع کے اندر مجھے اپنی سوتنوں کے ساتھ دفن کیا جائے، جہاں پر آج بھی ان کی قبر ہے۔ اب یہاں پر جنگ جمل کے اندر شہید ہونے والے فوجیوں کے اندر زیادہ تر تعداد تھی کوفہ اور عراقی لوگوں کی، جہاں پر صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ یہ سب لوگ حضرت علی کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے، انہیں گالیاں دے رہے تھے، مگر حضرت علی نے فوج کو خاموش رہنے کا حکم دیا کہ پلٹ کر کوئی جواب مت دے، کیونکہ ان کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کی فوج عراق اور شام کے درمیان ایک جگہ پر پہنچی جہاں معاویہ کی فوج سے ان کی جنگ ہونا تھی، جس کو کہتے ہیں صفین۔ حضرت علی تقریباً یہ لڑائی جیت چکے تھے، مگر
उमर बिन आस ने मुआविया को ये मशवरा दिया कि ऐसा करो कि कुरान सर पर उठाकर लोगों के दरमियान ये ऐलान करो कि ये कुरान ही हमारे दरमियान फैसला करेगा। अगर बात ना बनी तो कम से कम अली की फौज के अंदर फूट तो पड़ जाएगी और हम दोबारा अपनी फौज को इकट्ठा कर लेंगे। और ऐसा ही किया गया। हजरत अली की फौज के लोग तकसीम हो गए, जिसके बाद हजरत अली मदीना वापस आ गए और एक बार फिर से शाम की फौज पर हमला करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इसी दौरान यहाँ पर एक नई फितने का आगाज हुआ और तकरीबन 4000 लोगों ने ये तावील निकाली कि हुकूमत तो सिर्फ अल्लाह की है, कोई इंसान बड़ा हुक्मरान कैसे हो सकता है। और ये सोचकर उन्होंने कहा कि मुआविया और अली दोनों ही मुर्तद हैं और काफिर हैं, इन दोनों को ही कत्ल कर दो। हजरत अली को इनसे भी जंग करना पड़ी, जिसे कहते हैं जंग नहरवान। अब मुसलमानों की हुकूमत दो हिस्सों के अंदर तकसीम थी, एक हजरत अली की जिनके पास अरब सरजमीन की खिलाफत थी और दूसरी तरफ उमर बिन आस और मुआविया की शाम की और इराक की हुकूमत। और जाहिर है कि यहाँ पर हजरत अली हक पर थे, क्योंकि जब यानी मक्का और मदीना के लोगों ने हजरत अली को खलीफा चुना तो हर किसी पर इनकी इताअत वाजिब थी, चाहे वो कितने ही बड़े दर्जे का सहाबी ही क्यों ना हो। हजरत अली मुत्तफिका तौर पर मुसलमानों के खलीफा चुने गए थे, मगर अमीर मुआविया ने हुकूमत वक्त का हुक्म ना मानकर बगावत की थी, जो कि कुरान और हदीस का इनकार था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एक बार फरमाया था, तुम में एक शख्स ऐसा भी है जिसको मेरे दीन की तामील की खातिर यानी कुरान की तामील इनको समझाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाना पड़ेगी। और वो हजरत अली थे, जिनकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके फरमाया कि वो शख्स होगा जो कि सामने बैठा मेरी जूतियां गांठ रहा है। सहाबा इकराम दौड़ते हुए हजरत अली की तरफ बढ़े और उन्होंने सुनकर ऐसा रिएक्शन दिया जैसे उन्हें ये सब पहले से मालूम था और वो इस सब बात को जानते थे। और इसके बाद हदीस अम्मार, जब हजरत अम्मार मस्जिद नबी की तामीर के अंदर बढ़ चढ़कर काम कर रहे थे, जोशो जज्बे से इसकी तामीर में लगे हुए थे, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर फरमाया कि ऐ समिया के बेटे, क्या होगा जब तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी? तुम उसे अल्लाह के रास्ते पर और जन्नत की तरफ बुलाओगे, लेकिन वो तुम्हें जहन्नुम की तरफ बुलाएंगे। और वो बागी जमात जिसने हजरत अम्मार को कत्ल किया वो मुआविया की जमात थी। और इस हदीस के मुताबिक ये बात साबित हुई कि मुआविया की जमात बागी थी, जिनके खिलाफ हजरत अली की जंग बिल्कुल जायज थी। दूसरी बात ये कि मुआविया तो हजरत उस्मान के कत्ल के कसाब यानी बदले के वारिस ही नहीं थे, सिर्फ एक खानदान के फर्द थे। इनका सिलसिला नसब आप खुद देख ले कि कितना ज्यादा फासले पर है, यानी ये दूर के कजन हैं, जिनका विरासत के अंदर भी कोई हक नहीं बनता। हजरत उस्मान की औलाद ने भी ऐसा कोई दावा नहीं किया, हालांकि वो इस वक्त ऐसा कर सकते थे। कसास का भी एक अलग से कानून का निजाम है, खुद से कानून को हाथ में लेना ये किस तरह का बदला लेना था। हजरत अली वो हस्ती हैं जिन्होंने इस्लाम को जीरो से देखकर 3 बड़े आज़मों के अंदर फैलते हुए देखा, और अब बुढ़ापे में वो ये वक्त देख रहे हैं कि हर जंग के अंदर मुसलमान एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, तकसीम हो चुके हैं, इस्लाम का शहराजा बिखर रहा है। इसीलिए जंग के अंदर भी आपके मुखालिफ होने वाले लोगों की लाशों पर बैठकर आप बहुत रोया करते थे। मदीने के पास कुएं पर बैठकर, जहां पर कोई भी शख्स आपको ना देख सके, आप रोते थे और ये दुआ करते थे कि ए अल्लाह, मुआविया और इसके शिया को तबाह कर, जिसने मुसलमानों में फसाद और फूट डाल दी और इसके अलावा खिलाफत के निज़ाम को तोड़कर बादशाहत के निज़ाम की बुनियाद रखी। इसका और मेरा फैसला अब क़यामत के रोज ही होगा। हजरत अली के दौर के अंदर 5 साल तक मुआविया ने हजरत अली से जंग की और 40 हिजरी रमजानुल मुबारक के अंदर इन्हीं बागियों के हाथों हजरत अली की शहादत हो गई।